السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میرے چینل وائس آف ٹین ایٹی پر خوش آمدید۔ دوستو، انسان کی فطرت ہے کہ وہ مشکل وقت میں کسی نہ کسی کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔ کوئی غم آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کا دکھ بانٹ لے، کوئی خوشی ملتی ہے تو چاہتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ شریک ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا والے ہمیشہ ساتھ نہیں دیتے۔ کبھی وہ مصروف ہوتے ہیں، کبھی وہ بھول جاتے ہیں، اور کبھی وہ مدد کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ لیکن ایک ساتھ ایسی ہے جو ہمیشہ سنتی ہے، ہمیشہ مدد کرتی ہے، اور کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتی، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر دعا کرنے اور اس پر یقین رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ ارشاد ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ آیت بندے کے دل کو یقین دلاتی ہے کہ اللہ ہر دعا سنتا ہے، چاہے وہ دل کی زبان میں ہو یا لبوں کی حرکت سے۔ دعا دراصل بندے کا اپنے رب کے سامنے عاجزی سے جھک جانا ہے۔ انسان جب اپنی حاجت بیان کرتا ہے تو وہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ کمزور ہے اور اللہ طاقت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا محض مانگنے کا عمل نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ دعا کرتا ہے اور فوراً نتیجہ نہیں دیکھتا تو وہ مایوس ہونے لگتا ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر دعا سنتا ہے، مگر اپنی حکمت کے مطابق قبول فرماتا ہے۔ کبھی وہ دعا کو فوراً قبول کرتا ہے اور کبھی بہتر وقت کے لیے مؤخر کرتا ہے، اور کبھی اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ یہ بھی تو قبولیت کی ایک شکل ہے نا۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میں اللہ سے بہت دعا کرتا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے جواب دیا، تم اللہ کے دروازے پر دستک دیتے رہو، ایک دن وہ دروازہ تمہارے لیے ضرور کھلے گا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دعا میں مستقل مزاجی اور صبر بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو یا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے یا اس کے بدلے اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے، اور یا اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ اس حدیث سے یہ واضح ہے کہ مومن کی کوئی دعا ضائع نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ بندے کے قریب ہے۔ قرآن میں ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ آیت ہر مومن کے لیے تسلی ہے کہ اللہ سن رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی ہمیشہ اللہ سے مانگا اور کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کہا، اللہ نے ان کو صحت بحال کر دی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں اللہ کو پکارا۔ کیسے پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے انہیں نجات دی۔ یہ سب مثالیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں کہ دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی اور مومن کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعا پوری کیوں نہیں ہو رہی، لیکن دراصل اللہ ہماری دعا کو بہتر صورت میں قبول کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ بار بار ضد کرتا ہے کہ اسے کوئی ایسی چیز دی جائے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، تو ایک ماں کبھی وہ چیز نہیں دیتی۔ اسی طرح اللہ اپنے بندے کی دعا سنتا ہے، لیکن اس کو وہی عطا کرتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے،
اگر ہم اپنی تمام حاجات اللہ کے سامنے رکھ دیں تو بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ سب کو عطا کرتا ہے اور سب کی سنتا ہے۔ اچھا، دعا کی قبولیت کے کچھ خاص اوقات بھی ہوتے ہیں جن میں مانگے جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، جیسے رات کا آخری تنہائی میں حصہ، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، جمعے کے دن کی خاص گھڑی، بارش کے وقت، والدین کی دعا اپنی اولاد کے لیے۔ یہ وہ لمحات ہیں جن میں دعا زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اوقات بتائے تاکہ ہم موقع کو پہچان سکیں اور اللہ کے حضور جھکیں۔ دعا نہ صرف حاجت پوری کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ دل کو سکون بھی دیتی ہے۔ انسان جب اپنے رب سے بات کرتا ہے تو اس کے دل سے بوجھ اترنے لگتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ ہے، اور یہ احساس ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے نا کہ ایک بندہ چھوٹی سی دعا کرتا ہے اور جواب میں رب کائنات اسے یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے اللہ کو پکاریں، چاہے وہ روزی کی تنگی ہو یا دل کا سکون، صحت کی دعا ہو یا گناہوں کی معافی۔ اللہ سے مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ دعا کا اصل حسن عاجزی اور انکساری میں ہی ہے۔ جب بندہ اپنے ہاتھ اللہ کے حضور اٹھاتا ہے، اس کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ کرنے والا ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جو دعا میں ہاتھ اٹھا کر عاجزی اختیار کرتا ہے۔ یہ عاجزی انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور اس سے قرب کی وجہ سے اس کی دعائیں قبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ کبھی بندہ دعا کرتا ہے مگر دیر تک قبولیت نظر نہیں آتی۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ نے میری دعا نہیں سنی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر دعا سنتا ہے مگر وہ بہترین وقت پر اسے پورا کرتا ہے۔ اگر دعا فوراً پوری نہ ہو تو بندے کے ایمان کا امتحان ہے۔ قرآن میں ہے، اور صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ لہذا دعا کے ساتھ صبر کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی دعاؤں کو قبول نہ ہوتے دیکھ کر غمگین ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ علم نہیں ہوتا کہ دعا کے ذریعے اللہ ہمارے گناہ معاف کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ کوئی مومن دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں یا تو اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، یا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے وقت بڑے عاجزی سے ہاتھ اٹھاتے، کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ آپ نے فرمایا، اللہ سے بڑی چیز مانگو کیونکہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ تعلیم ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی چھوٹی کبھی بڑی ہر حاجت کے لیے اللہ کو پکارے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے لیے مشکل ہو۔ دعا کے کچھ آداب بھی ہیں، ہمیں وہ بھی دیکھنے چاہیے کہ اللہ سے دعا کے لیے حمد و ثنا سے آغاز کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، دعا میں عاجزی اختیار کریں، بار بار دعا کو دہرائیں اور قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ دعا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، چاہے حاجت پوری ہو یا نہ ہو۔ دعا کرنے والا یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ نے میری آواز سن لی ہے۔ یہی یقین اس کے دل کو سکون بخشتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کہا کرتی تھی، میرے بیٹے، جب بھی ضرورت پڑے لوگوں سے مانگنے کے بجائے اللہ سے مانگو، کیونکہ بندہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ یہی نصیحت انہوں نے ساری زندگی اپنے ساتھ رکھی اور اپنی زندگی کا اصول بنایا، اور اللہ نے انہیں عزت اور مقام عطا کیا۔ دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تو کوئی غم نہیں، بس اللہ کے دروازے کھلے رہنے چاہیے۔ اگر ہم مخلص دل کے ساتھ رب کو پکاریں تو وہ ضرور جواب دیتا ہے۔
کبھی دعا کا اثر ہمیں اس دنیا میں نظر آ جاتا ہے اور کبھی آخرت میں، لیکن یقین رکھیں اللہ سے مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ دوستوں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، یہ میرے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بنتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔